اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واخفض لهما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ والدین کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق اور ان کی شان کتنی ہے۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جب بوڑھے ہو جائے تو ان سے سختی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، نرم طریقے سے لہجے میں ان سے بات کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر فرمایا کہ ان کے ساتھ عاجزی اور رحمت کے ساتھ یوں سمجھ لے کہ اپنے پر ہی ان کے لیے بچھا دے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں، اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس اتنا سوچ لے کہ یار بزرگ ہے نا، بڑا ہے نا، وہ کر رہا ہے جو کر رہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آگے الفاظ جو ہم نے کل پڑھے تھے تھوڑے سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ساری خدمت کرنے کے بعد بھی اب بھی رب نے فرمایا ماں باپ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے بارگاہ اقدس میں یہ تو دعا مانگ، رب ارحمہما، اے پروردگار ان دونوں پر، یعنی ماں باپ اگر دونوں زندہ ہیں یا ایک ہے کوئی بھی ہے، تو میں ان دونوں پر ایسے رحم فرما کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے بچپن کے اندر مجھے پالا ہے یا مجھ پر رحم کیا ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں یاد رکھیں کہ بچپن کی جو اولاد ہوتی ہے اس کے ساتھ پیار محبت زیادہ ہوتا ہے، قدرتی طور پر شفقت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ اولاد تو ساری برابر ہوتی ہے لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم نے دعا بھی یہی مانگنی ہے کہ پروردگار جیسے ہمیں چھوٹے بچوں سے پیار ہوتا ہے اسی طریقے سے تو بھی ان پر ایسے ہی کرم فرما جیسے ہم اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب انسان اس عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے، جیسے بچپن ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہ لوٹ کے بچپن کے اندر ہی آ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح بچہ ہر بات کو محسوس کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو بوڑھے کی بھی عادت یہی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کیا کریں گے، وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بیٹھے گے، ہاں فلانی کا لنچ کر دیتی، پھر انج کہہ دیتا، پھر انج کہہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ پروردگار ہمارے ماں باپ پر بھی ایسے رحم فرما۔ دیکھیں ایک ہے ماں باپ کا اولاد کے لیے دعا مانگنا، ایک ہے اولاد کا ماں باپ کے لیے دعا مانگنا۔ یہ کیوں کہا گیا کہ تو اولاد جو ہے پھر یہ کہے کہ پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما؟ اولاد کو کیوں کہا جا رہا ہے دعا مانگنے کا؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ساری زندگی بھی جتنی خدمت کی ہے نا، اس کے باوجود بھی ہم اولاد ہو کر ماں باپ کا صلہ نہیں دے سکے ہیں۔ ہاں پھر کیا کر پروردگار فرما، پھر تو ہی رحم فرما کہ تو ہی انہیں صلہ عطا فرما، وگرنہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی جتنی مرضی انسان خدمت کر کے دیکھ لے اس کے باوجود بھی، ٹھیک ہے، اب قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں نا تو ایک جگہ پہ آیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، میں جس طرح میرا شکریہ تم پر واجب ہے نا اسی طریقے سے تمہارے ماں باپ کا شکریہ بھی تم پر واجب ہے، برابر۔ فرمایا کہ میرا شکر تو کر ہی کر، کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں، دنیا جان کی ساری عزت دی ہے، سارا کچھ کیا ہے۔ میں والدیک، میرے شکر کے بعد اگلا شکر کی جو دوسری منزل ہے وہ والدین کی ہے، ماں ہے یا باپ ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ٹھیک ہے جی، اس طرح کر کے الفاظ ہیں۔ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہو نا، غیر مسلم بھی ہو، تو میں اس کا احترام پھر بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور ایک عورت جب آئی، بوڑھی اور خاتون ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے اٹھ کر جو ہے وہ استقبال کیا، اپنی چادر بچھائی، چادر بچھانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہے، بیٹھنے کے بعد جناب جب وہ چلی گئی حضور نے کافی سارے ان کو تحائف بھی دیے۔ تحائف دینے کے بعد جب وہ چلی گئی نا، جانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج تک کسی کا اتنا اکرام آپ نے نہیں کیا کہ کسی کے لیے اپنی چادر بھی آپ نے بچھا دی ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے دو صحابی لڑ پڑے، ٹھیک ہے جی۔ جب لڑ پڑے کسی بات پہ کوئی ہو گئی بات آپس میں، تو ایک نے دوسرے کو تانا مار دیا کہ او تو کالی ماں کا بیٹا ہے، کہ کالی ماں دے پترا۔ جب اتنی بات کی تو حضور تشریف فرماتے آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، فرمایا پیمانہ چھلک گیا۔ یہ حضور نے الفاظ استعمال فرمایا پیمانہ، یعنی تو میرے ہوتے ہوئے تمہارے صبر کا یہ عالم ہے، تم اتنا صبر بھی نہیں کر سکے۔ پھر اگلے الفاظ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن تو کالی ماں کا تانا دے رہا ہے، فرمایا کہ تیرے نبی کو جو ہے وہ گوری ماں نے پیدا کیا اور کالی ماں نے دودھ پلایا ہے۔ گوری ماں نے پیدا کیا ہے اور کالی ماں نے، حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماں باپ کا یہ حال یہ ہے کہ جب امام الانبیاء کھڑے ہو کے استقبال بھی کرے اور حضور اتنی عزت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو پھر اب آگے الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے، فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے یار. ہم ربنا اغفر لی والوالدی پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر بھی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سے لے کر آپ نیچے تک کا یہ ساری توحید ہے. سبحانک اللہم و بحمدک الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات، سارا کچھ ہو گیا. ساری نماز پڑھنے کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ درود شریف آ گیا. درود شریف پڑھنے کے بعد بھی رب نے سلام نہیں پھیرنے دیا. فرمایا نہ، پہلے اپنی ماں اور باپ کی بخشش کے لیے دعا مانگ، ربنا اغفر لی والوالدی. اپنے لیے تو مانگ ہی مانگ. ٹھیک ہے یار، اندازہ کرو کہ حالانکہ ساری نماز رب کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود رب نے تب تک سلام نہیں پھیرنے دیا جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں منگوائی ہے، وہ بھی عطیات کے اندر بٹھا کے. حالانکہ سلام پہلے بھی پھیرا جا سکتا ہے، جب عطیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا تو پیچھے بچ کیا گیا. لیکن نہ، فرمایا کہ نہیں، یہ تو چلو ہو گیا، میری توحید ہوگی ساری، میرے محبوب پر درود و سلام بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی رہتے ہیں. کون رہتا ہے؟ فرمایا اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگ، اپنے ماں باپ کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگ. کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب آگے دیکھیں، فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. فرمایا تمہارا رب بہتر جانتا ہے کس بات کو؟ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے. کیا مطلب ہے؟ ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہے نا، فرمایا رب وہ بہتر جانتا ہے. ایک بندہ خدمت کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر ابے کو مطلب ہے کہ خدمت نہ کی تو ابے نے انگوٹھا لگا کے نہیں دینا، تو میں یہ نیت بھی رب جانتا ہے. دوسرا دل سے کر رہا ہے کہ یار باپ تو ہے نا. تیسرا وہ ہے جو مجبور ہو کے بیٹھا ہے، پردیس میں بیٹھا ہے یا کہیں اور بیٹھا ہے، دل تو کرتا ہے خدمت کرنے کا، آ نہیں سکتا، کوئی مجبوری آڑے آ جاتی ہے، یا غریب اتنا ہے کہ خدمت نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اپنے والدین کی کون خدمت کس لحاظ سے کس نیت سے کر رہا ہے، رب یہ بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی انگوٹھے کے چکر میں کھڑا ہے یا مرلے کے چکر میں ہے کہ یار خدمت کریں گے، ابے کا مٹھا مروڑا کریں گے، روٹی شوٹی دے گا، کم سے کم مرلہ زیادہ دے جائے گا. میں یہ نیت بھی رب جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دوسرے واقعی ماں باپ کو ہی سمجھ کے یار کر رہا ہے، اس سے بڑی کوئی بات تو نہیں نا، پر میں اس بات کو بھی رب جانتا ہے. اور تیسرا جو مجبور ہو کے بیٹھا ہے اس کو بھی رب جانتا ہے کہ دل تو کرتا ہے کہ یار کاش میں ماں باپ کے پاس ہوتا تو میں خدمت کر لیتا. میں کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی پہنچ سکا ہے، ان تکونوا صالحین، میں کہ اگر تم واقعی اس لائق ہو کہ تم جناب واقعی خدمت کرنا چاہتے تھے، فإنہ کان للأوابین غفورا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. ہاں، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا بھی ہے. آپ نے ہو سکتا ہے ہم نے پڑھی تھی بچپن کے اندر بھی کتابیں پڑھی تھی، حالانکہ یہ ہے حدیث پاک، بڑی مشہور بات ہے کہ وہ 3 بندے جو راستے میں تھے، گزرے تھے، جا رہے تھے، تو ایک غار کے اندر جا کے بیٹھ گئے تو غار بند ہو گیا تھا. بڑی مشہور بات ہے حدیث پاک کے والے کے. ٹھیک ہے جی، سنا کہ نہیں سنا اس کو؟ کہ 3 بندے نا گھر سے نکلے تو جا رہے تھے کہیں، تو راستے میں جو ہے بارش وغیرہ آ گئی، موسم خراب ہو گیا، تو وہ ایک غار کے اندر جا کے چھپ گئے. اچھا جب وہ چھپ گئے نا تو اوپر سے ایک پتھر آیا تو وہ غار کے منہ کے اندر آ کے وہ غار بند ہو گیا. اب وہ بڑا انہوں نے زور لگایا، سارا کچھ کر کے دیکھا، انہوں نے کہا یار پتھر نہیں ہلتا. انہوں نے کہا یار ایسے کرو، اپنی نا کوئی خالص نیکی جو ہے نا وہ یاد کرو، ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو حل فرما دے. یار پرانے لوگوں کا عقیدہ چیک کرو کہ ان کی مشکلیں حل کیسے ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی، ہمارے اندر تو یہ چیزیں رہ ہی نہیں گئی ہیں. اب پرانے لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ رب نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور نیکیوں کے صدقے مشکلات کو حل کر دیتا ہے، تو یار اس طرح کرو، اپنی جو ہے نیکی کو یاد کر لو. تو ان میں سے ایک بندے نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا پروردگار تو جانتا ہے میں تو بکریاں چراتا ہوں ساری دیہڑی، ٹھیک ہے جی، شام کو بکریاں لے کے آتا ہوں، دودھ دو لیتا ہوں، دودھ دونے کے بعد میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں؟ اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں. جب تک میرے ماں باپ پی نہیں لیتے میں اپنی اولاد کو پلاتا نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں صرف عمل خالص محض تیری رضا کی خاطر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. فرمایا ایک دن میں آیا، میرے ماں باپ سو گئے تھے، بچے رو رہے تھے، تو بچوں نے مجھ سے دودھ بھی مانگا، بڑی ضد بھی کی انہوں نے، لیکن میں نے انہیں کہا نہ، اماں ابا اٹھیں گے، یہ پئیں گے تب جا کے تمہیں ملے گا، وگرنہ تمہیں نہیں ملے گا. کہا پروردگار میرے بچے روتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا جب تک میری ماں باپ نے پی نہیں لیا ہے، اور یہ میں نے صرف تیری خاطر کیا، تو کرم فرما میری اس نیکی کی وجہ سے جو ہے وہ پتھر کو ہٹا دے. تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں رب کی رضا کی خاطر اگر واقعی نیکی کی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا صلہ کیسے عطا فرماتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، فرمایا کہ اگر واقعی تم ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے تھے، نہیں بھی کر سکے،
تو قیامت والے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری اس توبہ کو قبول فرما لے, اور بندہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر دے, مالک مجبوری ضرور ہے مگر دل چاہتا تھا یار ماں باپ کی خدمت کرتا, تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. آگے الفاظ دیکھیں, فرمایا وآت ذی القربى حقہ, فرمایا کہ اب یہ ماں باپ کی بات ہو رہی تھی. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق دو, رشتہ داروں کو اس کا حق دو. حق کیا ہے؟ اچھے طریقے سے پیش آنا بھی رشتہ دار کا حق, ضرورت کو پورا کرنا بھی اس کا حق, ان سے ملاقات کرنا, میل جول رکھنا یہ بھی ان کا حق, رشتہ داروں کی خبر گیری کرنا یہ بھی حق. ٹھیک ہے, یہ سارے حقوق ہیں. آج ہم رشتہ داروں کو, آپ یقین کریں یہ سوشل میڈیا کا دور آیا نا, جو مذاق ہم نے رشتوں کا اڑایا ہے نا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. آپ دیکھ لیں کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں پہ بیوی پر لطیفے بنتے ہیں اور محبوبہ پر شاعری ہوتی ہے. ابھی غور کیا ہے, گرل فرینڈ پر شاعر و شاعری, غزلیں ہو رہی ہیں, شعر و شاعری پڑھی جا رہی ہے. جناب اللہ کیا جی محبوبہ ہے, جدائی کے, وصال کے, فراق کے سارے شعر بنائے جا رہے ہیں, اور بیوی پر لطیفے بنتے ہیں. بنتے کہ نہیں بنتے؟ ٹھیک ہے, پھپھو کا مذاق, خالہ کا مذاق, ہر ایک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. قیامت والے دن جب پھپھو نے گریبان پکڑنا کہ مالک میرے بھتیجے سے پوچھ, ٹھیک ہے, اس کے پیدا ہونے پہ تو میں نے 5 کلو مٹھائی بانٹی تھی, یہ ساری زندگی ٹک ٹاک بنا کے جو مجھے ذلیل کرتا رہا. حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ خالہ جو ہوتی ہے نا, خالہ یہ ماں کا عکس ہوتی ہے, خالہ ماں کا عکس ہوتی ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ ماں کا جو پرچھاوا ہے نا وہ خالہ کے اندر نظر آتا ہے. اور ہم نے کیا کیا, یہ سارے رشتے جتنے بھی ہمارے رشتے تھے نا ہم نے سب کا مذاق اڑا کے رکھ دیا, ویڈیو وغیرہ بنائی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرمایا وآت ذی القربى حقہ. دیکھیں ماں باپ کے بعد یار کس کا نمبر لگا ہے؟ ہمارے رشتہ داروں کا یہ حق ہے. ٹھیک ہے, ان کو عزت دینا, ان کو احترام دینا, ان کے بارے میں پوچھنا, ان کی خبر گیری کرنا, ان کے ہر لحاظ سے ہر معاملے میں مدد کرنا. ٹھیک ہے جی, ہماری یہ بھی مصیبت ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. حالانکہ جب بات شریعت کی آ جائے گی تو پھر شریعت کو دیکھا جائے گا, پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے نہیں کہا ایسی کیوں کری ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو بھائی رشتہ داروں کا حق دو, دوسرا والمسکین, جو مسکین لوگ ہوں, غریب لوگ ہیں, کھانے پینے کے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مانگنے پینگنے یہ آج کل جو فراڈے چل رہے ہیں, یہ جو لگے پھرتے ہیں نا جناب علامہ خام خواہ, ٹھیک ہے, یہ تو کاروبار ہے نا ان کا. لیکن صحیح حقدار ہو, مانگنے والا مسکین بندہ ہو, جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, جانتے کہ یار باقی بندہ جو حقدار نظر آتا ہے. دیکھیں نا جسمانی لحاظ سے معذور ہے, اللہ معاف کرے, یا کوئی ایسا ہٹے کٹے کو نہیں دینا چاہیے. یاد رکھیں ہمارے بزرگوں نے منع کیا, فرمایا کہ ہم تو ہر بندے کو جناب اللہ کیا ہے جو بھی مانگنے آ جائے تو دے دیتے ہیں, حالانکہ سب کو نہیں دینا چاہیے. پہلے دیکھو بندہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں, ضرورت مند ہے تو دے دو, نہیں ہے تو بالکل نہ دو, جتنے مرضی آپ کو تڑیے لگاتا پھرے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب تم ایسے بندہ جو حقدار نہیں نا, جب ایسے بندے کو تم اس کے 10 روپے دے دیے, 20 روپے دے دیے, اس کی حوصلہ افزائی تم نے کر دی ہے, وہ ساری زندگی کمائے گا نہیں, مانگتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وابن السبیل, میں رشتہ داروں کا بھی حق دو, مسکین کو بھی اس کا حق دو. وابن السبیل, مسافر, کوئی پردیسی آ بھی گیا ہے, کوئی مسافر آ بھی گیا ہے, تو اس کے حقوق کتنے ہیں, اس کے حق کتنے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تو جو بھی آتا ہے جناب اللہ اس کو جناب پتہ چل جائے کہ بندہ جو ہے وہ انجان ہے, اس کو ایسی ٹھگی ماریں گے, ایسا جناب اللہ اس کو کھڑکائیں گے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. خاص کر ہمارے رکشے والوں کو دیکھ لیں, انجان بندہ شہر میں آ جائے, چاہے ساتھ والی جگہ ہی کیوں نہیں ہوگی, اس کو پورا لاہور گھما کے دوبارہ وہاں پہ لائیں گے تاکہ 500 کرایہ جو ہے ذرا بن جائے. یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, جب پہلی بار میں لاہور آیا تھا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, ساتھ ہی مدرسہ تھا, رکشے والے نے بتایا نہیں کہ یہ پیچھے مدرسہ ہے, کیا کیا اوپر سے گھما کے لے آیا. ٹھیک ہے, نتیجہ کیا نکلا, اس نے کہا یہ 200 روپے بن گیا ہے. تو مقصد کیا ہے کہ مسافر کا حق کیا تھا, پردیسی بندہ تھا یار. ٹھیک ہے جی, تو اس کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے. اور حالانکہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے, بلکہ حدیث پاک ہے ہمارے بزرگوں بلکہ بات فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے نا ان میں سے ایک مسافر بندہ بھی ہے. میں جب بندہ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے نا, فرمایا مسافر جیسی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. تو یہ نسخہ بھی یاد رکھیں, جب سفر کرے دعا مانگے. ٹھیک ہے, کوئی بھی دعا دل میں رکھ لیں, مانگے, کیونکہ مسافر بندے کی دعا رب قبول فرماتا ہے, کیونکہ اس وقت وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے نا, رب کے سہارے پر ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مسافر بندہ جیسی بھی دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتا ہے. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تبذر تبذیرا, فرمایا کہ رشتہ داروں کا حق بھی دے, مسکین کا بھی دے, مسافر کا بھی دے, لیکن فضول خرچی نہ کر. فضول خرچی ہاں اس کی اجازت نہیں ہے. جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے ضرور. ٹھیک ہے جی,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فضول خرچی کرتا پھر، اور فضول خرچی کے بارے میں آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ